اگر کسی کا شوہر بے نمازی ہے، خوب کھلاتا ہے، خوب پلاتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے اپنی بیوی کا، لیکن شوہر بے نمازی ہے، بیوی کہہ کے تھک گئی نماز پڑھو لیکن شوہر نماز نہیں پڑھتا، ایسی صورت میں بھی اس کی بیوی خلا لے سکتی ہے، کیونکہ بے نمازی شوہر کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورت کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بہت کھل کے میں نے کہہ دیا ہے، نماز پڑھنے والی عورت، 5 وقتہ نمازی عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ سمجھائے، سمجھانے پر بھی نہ مانے تو کچھ دنوں کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اس پر بھی نہ مانے تو اس سے طلاق کا مطالبہ کرے، طلاق نہ دے تب وہ 4 10 5 10 آدمیوں کو بٹھا کر خلا لے سکتی ہے۔ بلکہ عبداللہ ابن عباس کا تو فتویٰ یہ ہے، شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہ ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بے نمازی مسلمان ہے ہی نہیں، اور کسی مومنہ عورت کو کسی کافر آدمی کے ساتھ رہنا جائز ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور عورت عدت گزار کر دوسرا نکاح کر سکتی ہے، طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شیخ صالح العثیمین کا فتویٰ تو یہاں تک ہے۔ یہ بات ایک تمہیدی طور پر تھوڑی سی لمبی بات ہو گئی ہے، لیکن ذہن میں آپ کے بیٹھ گئی ہوگی۔ بے نمازیوں کو بڑا برا لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایسا بول رہے ہیں، ہم گھر جائیں گے تو ہماری عورتیں کل سے دباؤ نہ ڈالنے لگے۔ ڈالنا چاہیے، عورتوں کو ڈالنا چاہیے۔ سن لیجئے، نماز اگر ہمارے معاشرے اور سوسائٹی سے نکال لی جائے تو پھر ہم برابر ہیں، ہم میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ برابر سنتے ہوں گے، اگر آپ کو موب لنچنگ کرتے وقت 10 آدمی پکڑ لیں، 20 آدمی پکڑ لیں، آپ کو پکڑ کے باندھ دیں، آپ کو کسی کھمبے سے کسی کرسی سے باندھ دیں، اور ایسے موقع پر اذان کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ دشمنوں کے بیچ میں گھرے ہوئے ہیں، 40-50 آدمی آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کو ایسی کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی؟ سوچ رہے ہیں آپ ایسی کنڈیشن میں نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، کوڑوں پہ کوڑے مارے جا رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کیسے پڑھیں گے نماز؟ آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی مجھے وضو کے لیے پانی لا کر دے دو، میں نماز پڑھوں گا۔ وہ وضو کے لیے پانی نہیں دیں گے۔ جو آدمی آپ کو اسلام دشمنی میں مار رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے دے گا؟ جو آدمی آپ کے نمازی ہونے کی وجہ سے ہی آپ کا مرڈر کر رہا ہے وہ آپ کو پانی لا کر دے گا؟ لیکن آپ پانی مانگیں گے، آپ پانی مانگیں گے۔ بھیا یہ یہاں سے ذرا مچھلیاں کم بیچو، آپ لوگ بہت بیچ چکی ہو۔ وہ پانی نہیں دیں گے۔ تب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس صورت میں آپ نیت سے وضو کریں گے۔ نیت سے وضو کا مطلب دل میں ارادہ کریں گے کہ میں نے وضو کی نیت کی۔ آج تھوڑے سے 2-4 مسئلے میں آپ کو سمجھا دوں، اس کے بعد تقریر پھر آگے۔ دل میں نیت کر لیجئے میرا وضو۔ اب آپ وہیں پر دیکھیں قبلہ کہاں ہے، اگر قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو جس طرف بھی آپ کا چہرہ ہے اسی طرف آپ نیت کر لیجئے کہ اگر میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا، لیکن میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تو ہر طرف ہے، ہر طرف، ہر جگہ نہیں، طرف جگہ میں فرق ہے۔ ہم اللہ کو ہر جگہ نہیں مانتے ہیں اور ماننا بھی نہیں چاہیے، یہ کفر ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں ہے، اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ لیکن جواب کیا، اللہ کہاں ہے؟ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے، اللہ اسٹیج پہ نہیں ہے، اللہ آپ کے گھر میں نہیں ہے۔ لوگ بہت سارے اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، نالیوں کے اندر بھی اللہ ہے، تمہارے باتھ روم میں بھی اللہ ہے؟ نہیں، اللہ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ وہ نالیوں میں نہیں ہے لیکن نالیوں میں کتنے کیڑے ہیں وہ جانتا ہے۔ سمندر میں اللہ نہیں ہے لیکن سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے، اور کتنی مچھلیوں کے پیٹ میں انڈا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ اس درخت کے اوپر، پیڑ کے اوپر نہیں ہے لیکن اس پیڑ پر کتنے پتے ہیں یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ کے اندر نہیں ہے لیکن ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ گاندھی جی کے 3 بندروں، اترو چلو جاؤ،
یہ سامنے بیٹھ کے بتائیے، پتہ لگاؤ تو یہ دن میں پیدا ہوئے تھے کہ رات میں پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا جلسہ اور جلسے کے سامنے بیٹھ کر اتنا بڑا، اتنی شرارت. میرا تو دل کہتا ہے کہ ان کے ماں باپ سے پوچھو یہ رات میں پیدا ہوئے ہوں گے، میرا دل کہتا ہے. اب صحیح علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ. دیکھیں ان بچوں کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں نا کہ کیا بول رہا تھا. کسی کو معلوم ہے ہم کیا بول رہے تھے؟ وہ تو ہمیں معلوم ہی ہے. ہاں یہ تو ہم کس کہاں سے ہم آگے نکلے تھے یہ بتائیے. یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ اللہ کا علم ہر جگہ، اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے نہیں. بات کہاں سے نکلی تھی؟ اچھا سنیے یار، بات یہاں سے نہیں نکلی تھی. بات یہ ہے کہ قبلہ اس کو نہیں معلوم ہے، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. یہاں سے بات نکلی تھی. کیا سنتے ہیں آپ؟ بول رہا ہوں کھیت سن رہے ہیں کھلیان. یہاں سے بات کرنی ہوئی تھی. تو جہاں اس کا چہرہ ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھے گا. وضو نہیں بنایا ہے، نیت سے وضو، نیت کر لی کہ یہی میرے لیے قبلہ ہے. چلیے اب اللہ اکبر نہیں کہہ پا رہا، ہاتھ نہیں باندھ پا رہا ہے، تو اب اشارے سے کہے گا اللہ اکبر. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس وقت پڑھے گا. رکوع نہیں کر پائے گا، اللہ اکبر کہے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ اکبر، سبحان ربی العلی. وہ نہیں کر پا رہا سجدہ، لیکن منہ چلا کر پڑھے گا. لیکن پڑھنا اس حال میں بھی ہے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 50 آدمی گھیرے ہیں، مار رہے ہیں، لاٹھی ڈنڈے، اور اذان کا وقت ہے. آپ کو نماز اس وقت بھی پڑھنا پڑے گی. اب آئیڈیا لگائیے کہ ہم کتنے % مسلمان ہیں. وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے، لیکن دل سے نیت کر لیجئے وضو کی، لیکن نماز پھر بھی پڑھنا ہے. مار پہ مار پڑ رہی ہے، اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے. جب نماز اس کنڈیشن میں معاف نہیں ہے تو میرے پیارے ساتھیوں، مولانا جرجیز کی تقریر سن کر 12 بجے اور 1 بجے اپنے بستر پر جا کر فجر کی نماز میں اس لیے نہیں اٹھ پانا کہ رات میں جلسے میں ہم دیر سے آئے تھے، اس لیے فجر میں ہماری آنکھ نہیں کھلی. ان لوگوں کے لیے فجر میں سوتے رہنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ مولوی جرجیز کا جلسہ آپ کے اوپر فجر کی نماز میں سوتے رہنے کی اجازت آپ کو کیسے دے سکتا ہے؟ سوچئے. جن کو ہوٹل کھولنا ہوتی ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے ہوٹل کھول لیتے ہیں، کیونکہ نماز پڑھنے والے بہت سے لوگ بیڑی کی طرح نشے باز ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھتے ہی چائے چاہیے. اگر آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے، آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو جائے تو یقین مانیے کہ آپ سو نہیں سکتے. آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے، آپ اپنے وقت پر جاگیں گے. میرے بھائیوں، اتنی سب چیزیں ماننے کے بعد، اتنی سب چیزیں جاننے کے بعد، اب آئیے میں اب شروع والی اپنی بات پر آتا ہوں کہ اس عورت نے، جو آدمی اتنا سب کچھ کر لے تو پھر حرام بچہ پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. کتنا خیال رکھا گیا ہے. لیکن وہ عورت تھی اور صحابیہ تھی اور آ کر کہتی ہے کہ اللہ کے نبی میرے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے کیونکہ مجھ سے زنا کا صدور ہوا ہے. آپ نے کہا لے جاؤ، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دو. لیکن کہنے لگی میرے پیٹ میں بچہ ہے. تو کہا کہ جاؤ، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہو گیا تب آئی. کہا اب اس کو مار دو، ختم کر دو. بچہ رونے لگا. ماں اپنے بچے کو جب دودھ پلانے لگی تو اللہ کے نبی نے کہا خاتون ابھی تجھے مارا نہیں جائے گا، ابھی قتل نہیں کیا جائے گا. یہ بچہ جو ناجائز بچہ ہے، جو زنا کی پیداوار ہے، ابھی تیرے دودھ کی ضرورت ہے اس بچے کو، ابھی تجھے نہیں مارا جائے گا. اتنی تمام بندشوں کے باوجود وہ عورت قبول کرتی ہے کہ یہ ناجائز بچہ ہے. سوچئے میرے بھائیوں، یہ حرام اولاد ہے، لیکن اس حرام بچے کو بھی اللہ کے رسول پیٹ میں مارنے کی اجازت نہیں دے رہے، ختم کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بچے کے ماں سے کہا جا رہا ہے جب یہ بچہ تیرا دودھ چھوڑ دے تب تو آنا. اس نے دودھ بھی جلدی چھڑوا دیا. عام طور پر بچے 2 سال دودھ پیتے ہیں، اس نے 1 سال، 1.25 سال میں، 1.5 سال میں دودھ چھڑا دیا. پھر لے کر آئی اور کہنے لگی اب بچہ روٹی کھانے لگا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آیا اللہ کی بندی، اب میرے پاس
کوئی بہانہ نہیں ہے کہ میں تجھے چھوڑ سکوں. اے صحابہ جاؤ اور اس کو لے جا کر سینے کے برابر گاڑ کر اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دو. پورے واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انسانیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ حرام کا اور ناجائز بچہ بھی گرانے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. یہ انسانیت ہے, انسانیت. اور انسانیت کا سب سے بڑا سبق اسلام پیش کرتا ہے. ہر حال میں مسائل کو جاننے کی کوشش کرو. ایک مسئلہ آپ کے سامنے اگر رکھا جائے تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آئیے آج کل لیٹسٹ مسئلے آتے ہیں. ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں, آج 20واں روزہ ہے اور آج وہ مسلمان ہو رہا ہے, تو اب وہ کتنے روزے رکھے گا؟ صرف روزے تو 10 بچے ہیں اور 29 کا چاند ہو گیا تو 9 ہی روزے بچے ہیں. اور اسلام وہ آج لا رہا ہے اور روزے تو ہر مسلمان پر ایک مہینے کے, رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں. تو اب وہ کتنا روزہ رکھے گا؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ 20ویں روزے کو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو 20ویں روزے کے بعد سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے, اور جتنے روزے اس کو ملیں گے اتنے وہ رکھے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 20 روزے جو اس کے چھوٹے ہیں کیا وہ عید کے بعد پورے کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ دلیل کیا ہے؟ بھائی اہل حدیث تو دلیل تو چاہیے نا. آپ لوگوں نے جلسہ بہت اچھا کیا ہے لیکن یہ لائٹنگ بہت بری کی ہے, کبھی ہری کبھی لال, اور وہ آنکھوں پہ پڑتی ہے تو کبھی تو لگتا ہے بہت آدمی ہے, کبھی دکھتا ایک بھی نہیں ہے, اور کبھی جب لال جلتی ہے تو میں سوچتا ہوں رک جانا چاہیے کیونکہ یہ ریڈ سگنل ہے, یہ ہم کو اشارہ کر رہی ہے کہ بولنا بند کر دو. ارے یہ تم کو کس نے, ارے جرجی صاحب کا جلسہ ہے, کوئی بارات میں نہیں آئے ہیں نکاح کے لیے. یہ ایسی لائٹنگ جلسوں میں, لائٹ ایسی ہونی چاہیے جو جلتی رہے بس, بجھے نہیں. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آنکھ مار رہی ہو. اللہ کی قسم بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں. کل بھی ہوا تھا لیکن کل میں بول نہیں پایا, سارا غصہ ان چینل والوں پہ اتر گیا. آج یہ لائٹ والے پہ لگ رہا ہے سارا غصہ اتار دو. کبھی لگتا ہے کہاں چلے گی پبلک, کبھی لگتا ہے دیکھو وہاں تک بیٹھی ہوئی ہے. ہماری بھی تو آنکھیں ہیں, کوئی ہم بہت بڑے بابا تو ہیں نہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ تک تو دیکھ لیں. اتنی مشین تو ہے نہیں میری آنکھوں میں. تو میرے بھائیوں اب وہ 20 روزے کے بعد جتنے ملیں گے وہ رکھے گا, پہلے کے نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں. اسلام تو وہ ابھی لایا ہے, مسلمان تو وہ آج ہوا ہے. آج سے پہلے اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں, فرض آج ہوئے ہیں, تو جتنے ملیں گے اتنے روزے رکھے گا. ایک اور مسئلہ یاد رکھیے گا, ایک غیر مسلم ابھی مسلمان ہوا ہے 20ویں روزے کو, اور ٹائم ہے 5 بجے کا, شام کو 5 بج رہا ہے, اور ابھی اسلام لایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اسلام لے آیا, کلمہ پڑھ لیا. 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا. سن لیجئے, اب 5 بج رہے ہیں, ابھی اسلام لایا ہے, 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہے. یہیں پر وہ نیت کرے گا میں روزے سے ہوں. اب یہاں سے روزہ ہے وہ, اور آپ کے یہاں روزہ افطار ہو رہا ہے مان لیجئے 6 بجے, تو بس 1 ہی گھنٹے کے بعد وہ روزہ افطار کرے گا اور اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. 5 بجے اگر اسلام لایا ہے تو 5 بجے سے ہی اس کے اوپر روزہ فرض ہو گیا ہے, اور جب افطار کا وقت ہوتا تب وہ افطار کر لے گا, اس کا یہ ایک روزہ مانا جائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 بجے تک تو خوب کھاتا پیتا رہا, تو خوب کھاتا پیتا رہا, اس وقت وہ کافر تھا, اس کے اوپر کھانا پینا جائز تھا. 5 بجے سے پہلے وہ مسلمان تھا ہی نہیں, اس لیے روزہ نہیں تھا. 5 بجے اسلام لاتا ہے, 5 بجے مسلمان ہوتا ہے, اس لیے روزے کے احکام 5 بجے سے ہی اس کے اوپر لاگو ہوں گے. 5 بجے سے پہلے اس کو جو کھلایا پلایا گیا یہ اللہ کی رحمت اور مہربانی میں شامل کر لیا جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, ان مسائل کو جاننے کی ضرورت ہے. بہت ہو چکا ہے مولانا صاحب نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں, یہ پک چکا ہوں سن کر, ہم بھی پک چکے ہیں بتا کر. چلے جائیے معظم پور کے سائیڈ میں, ابھی تک نہیں مانا جا رہا ہے. دھڑلے سے مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے. 20 سال پہلے میں نے کہا تھا جس مسجد کے اندر قبر ہوگی اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہو, نہیں مانا جاتا. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ مدینہ میں اللہ کے رسول کی بھی تو قبر ہے, اس کو بھی تو دیواروں سے گھیر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کی قبر کو عام لوگوں کی قبر کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ نبیوں کے بارے میں نبی کا فرمان یہ ہے کہ پیغمبروں کی اور نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی.
لیکن ہمارے اور آپ کے جسموں کے بارے میں نہیں ہے کہ قبر کی مٹی نہیں کھاتی. نبیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کا انتقال ہوتا ہے, جہاں ان کی روح نکلتی ہے وہیں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے. نبیوں کے لیے مسائل الگ ہیں اور عوام کے لیے مسائل الگ ہیں, لہذا نبی کی قبر کو ہم آج کی قبر پر محمول نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا ہی یہ فرمان ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی روح نکلے, یعنی مجھے بھی وہیں دفن کرنا جہاں میرا انتقال ہو. نبی اکرم نے یہ فرما کر صاف کر دیا کہ میری قبر وہی ہوگی جہاں میرا انتقال ہوگا. نبیوں کی قبر کو کھود کر نہیں نکالا جا سکتا ہے, لیکن کسی انسان کو گاڑ دیا جائے, کسی انسان کو دفن کر دیا جائے اور پتا چلے کہ یہاں تو مسجد تھی, مسجد میں ایک آدمی کو دفن کر دیا گیا, اگر 10 سال بعد 20 سال بعد بھی پتا چلے تو پھر اس قبر کو کھودا جائے گا. اگر اس میں سے کچھ ہڈیاں ملتی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا اور ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور قبر کو زمین کے لیبل پر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی. اگر 10 15 20 سال کے بعد اگر اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں, جب قبر کو کھودا جائے تو اس میں ہڈیاں بھی نہ ملیں, کیونکہ جسم انسان کا مٹی سے بنا ہوا اور جسم کو مٹی بن جانا ہے. اب اگر ہڈیاں نہیں ملتی ہیں تو اس قبر سے 1-2 تسلا, 1-2 بڑا برتن بھر کر مٹی نکالی جائے گی اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں منتقل کر دی جائے گی اور اس قبر کو زمین کے برابر کر کے اس پہ نماز پڑھی جائے گی. لیکن مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا. آپ اس کی چاہے کتنی دیواریں کھڑی کر دیں, چاروں طرف سے اس کو کتنا بھی گھیر دیں, لیکن جس قبر مسجد کے اندر قبر ہے اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوگی, نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. یہ اسی نبی کا فرمان ہے جس نبی کا فرمان یہ ہے کہ نبیوں کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جس جگہ نبیوں کا انتقال ہوتا ہے. اسی نبی کا یہ بھی فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. یہ بھی کہا اسی نبی نے, لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم المساجد, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے. میرے بھائیوں, قبروں کو مسجد نہیں بنایا جا سکتا ہے, مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے. لہٰذا اس حدیث کو اپنی جگہ پر, یہ مسئلے پرانے ہو چکے ہیں, اب لیٹسٹ مسائل کی طرف آئیے, نئے مسائل کی طرف آئیے. وقت کی ضرورت ہے نئے مسائل کی طرف آنا. تو یہ مسئلے تو بہت پرانے ہو چکے ہیں, تو ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کی ضرورت ہے. جہاں اسلام نے احترام انسانیت بتائی ہے وہیں اسلام کے اندر احترام مسلم بھی بتایا گیا ہے. اچھا, اب یہ اندازہ لگاؤ, جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پڑوسی کے بچوں کو پیار و محبت کی نظر سے دیکھو, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرو. یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا. جو اسلام دوسروں کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دے رہا ہو تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ پھر اپنے بچوں سے کتنی محبت ہونی چاہیے. جو اسلام پوری انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہو تو پھر مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اس میں کتنا حکم ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اس کے بعد وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یاد کرو آئے مسلمانوں, یاد کرو اس دن کو, اس دور کو یاد کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو تم اللہ کی اس نعمت سے, اسلام کی نعمت سے, قرآن کی نعمت سے, نبی کی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اللہ نے ہمیں اس دور کو یاد دلایا جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے ہم ایک دوسرے کا قتل کر دیا کرتے تھے. ایک گاؤں کے ایک آدمی کی بکری دوسرے کے گاؤں کے کھیت میں, ایک آدمی کے کھیت میں چلی گئی, اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں قبیلوں اور دونوں خاندانوں کے بیچ میں. جانتے ہو یہ لڑائی کتنے دن تک چلی؟ یہ لڑائی 27 سال تک چلی. یہ لڑائی 27 سال تک, اور 27 سال کے بعد جب یہ لڑائی بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی تعداد گنی جاتی ہے تو مرنے والوں کی تعداد تھی 40,000. ایک بکری کی وجہ سے, وہ بھی صرف تھوڑی سی گھاس کھا لی تھی, اتنی سی بات پر دونوں قبیلوں میں لڑائی چلتی ہے تو کتنے سال تک چلی؟ 27 سال. اور 27 سال کے بعد جب بند ہوتی ہے تو دونوں طرف سے مرنے والوں کی گنتی کتنی ہوئی؟ 40,000. اندازہ لگاؤ کتنے خطرناک لوگ تھے, کتنی ڈینجر قوم تھی. ہم لوگ تو معظم پور لکھی پور کو روتے ہیں,
کہ ادھر جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کب مار دو اور کب ندی میں بہا دو. کتنی ڈینجر قوم تھی. لیکن یہ ڈینجر قوم بھی جانتے ہو کتنی ہمدرد بن گئی اس قرآن کی نعمت سے کہ ایک غزوے میں غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صحابہ جنگ لڑتے لڑتے زخمی ہو جاتے ہیں، کوئی اس جھاڑی کے نیچے، کوئی اس جھاڑی کے پاس، کوئی اس پہاڑی کے پاس. ایک صحابی پانی لے کر گھوم رہے ہیں کہ کوئی زخمی ملے اس کو پانی پلاؤں. اس کی نظر جھاڑی کے کنارے پڑے ہوئے ایک صحابی کے اوپر پڑتی ہے جو زخموں سے چور ہیں اور چیخ رہے ہیں پانی پانی. یہ صحابی اس کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، سر پکڑ کر اپنی ران کے اوپر رکھتے ہیں، ان کو پانی کا گلاس ان کے منہ میں رکھتے ہیں، دیتے ہیں کہ پانی پیو. جیسی پانی کا گلاس ان کے ہونٹوں تک جاتا ہے ابھی وہ پیتے نہیں کہ دوسری جھاڑی سے آواز آتی ہے پانی، کاش مجھے بھی پانی مل جائے، یا تھوڑا سا پانی تم میرے لیے بھی چھوڑ دینا. یہ خود پیاسا تھا، اس نے پانی نہیں پیا، چھوڑ دیا اور کہا میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے، مجھ سے بھی زیادہ پانی کا متلاشی ہے، لہذا جاؤ پہلے تم اس کو پانی پلا دو. یہ آدمی اس کے پاس جاتا ہے، اس کے ہونٹوں سے پانی کا پیالہ لگاتا ہے کہ تیسرے کی آواز آتی ہے تھوڑا بچ جائے تو میرے لیے بھی چھوڑ دینا، میرا بھی حلق سوکھا جا رہا ہے. دوسرے آدمی نے تیسرے کی طرف ریفر کر دیا، نہیں نہیں میں رہ سکتا ہوں، میرا بھائی مجھ سے بھی زیادہ پیاسا لگ رہا ہے، جاؤ تم پہلے اس کو پانی پلاؤ. یہ پانی پلانے والا تیسرے کے پاس جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، پانی کا پیالہ زمین پر رکھ کر اس کو سہارا دے کر اٹھا کر اپنے سینے پہ لگاتا ہے، پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس کے حلق میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہونٹ پہ لگاتا ہے، ہونٹ ہل نہیں رہے ہیں. پانی کا پیالہ رکھ کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو دیکھتا ہے تو دھڑکنیں بند ہیں، سانس ناک میں انگلی رکھ کر دیکھتا ہے تو سانس بند ہے. یعنی تیسرا صحابی روح قبض سے عنصری کو پرواز کر چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے. اس نے تیسرے کو زمین پر لٹا کر دوسرے کے پاس لوٹ کر آیا، چلو یہ تین ہی تھے اب دوسرے کو ہی پلا دیں. جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، وہ بھی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لیٹا ہوا ہے اور اس کی بھی سانسیں بند ہو چکی ہیں. وہ جلدی سے بھاگا کہ پہلے کے پاس چلوں، کیا دیکھتا ہے کہ پہلا بھی جہاں جعفری کے سپرد کر چکا ہے، پہلا بھی اللہ کو پیارا ہو چکا ہے، اس صحابی کی بھی جان جا چکی ہے. جو قوم 40 جو قوم 27 سال تک لڑتی ہو، جو قوم 40,000 لوگوں کے مرنے کے بعد بھی جن کی تلواریں خون کی پیاسی رہتی ہوں، ایسی ڈینجر قوم کو اللہ کے نبی نے کیسا بنایا کہ ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک صحابی دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے لگے. ایک صحابی نے اس لیے پانی نہیں پیا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے، اور دوسرے نے اس لیے نہیں پیا کہ تیسرا مجھ سے بھی زیادہ پیاسا ہے. ذرا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا جذبہ تھا، ایک آدمی دوسرے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. اسی کو قرآن کہتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اے لڑنے والوں، جھگڑنے والوں، اس دور کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، جب آپس میں تم ایک دوسرے کی گردنیں اڑایا کرتے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. یہ ہوتا ہے مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا اصل جینا، دوسروں کے لیے. اس لیے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. پہلے زبان کا لفظ ہے من لسانہ و یدہ، اور جس کے ہاتھ سے. مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں کون پورا اتر رہا ہے؟ زبان سے تکلیف ہم دے رہے ہیں، ہاتھ سے تکلیف ہم دے رہے ہیں. ارے کسی کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کا کوئی ہتھیار اٹھا کر اشارہ تک کرنے سے منع کیا ہے. جیسے دیکھ رہا ہے، یہ کوئی 10 میٹر دور کھڑا، قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. آپ 10 میٹر 20 میٹر دور سے یہ کہیں دیکھ رہا ہے، یہ پورا کا پورا رام پوری ہے، گھسا دوں گا پیٹ کے اندر. 10 میٹر 20 میٹر کی دوری سے اشارہ کرنا بھی ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. ہم کون سی دنیا میں؟ یہاں حال یہ ہے ہمارا کہ تکلیف نہ ہو کسی کو، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے.
भैया देखो सामने से मत उठिए, आप लोग पीछे से उठ के जाइए यार, मेरे सामने से जाते हैं तो बड़ा डिस्टर्ब होता है। कहाँ जा रहे हो चाचा? अब ये इस उम्र में घर जाके क्या करेंगे, पूछो जरा, सोचो। वो देखिए बेचारे बड़ों मियाँ शुगर के मरीज हैं लग रहा है। अच्छा, जिन लोगों को पेशाब ज्यादा आता है तो उनको बीच में बैठने की जरूरत क्या है? उनको आगे पीछे दाएं बाएं बैठना चाहिए पहले ही से। ये सिस्टम होना चाहिए, ये सब उसके खिलाफ है अदब के, सामने से उठना। एक बार हैदराबाद में तकरीर कर रहा था, सामने से कोई आदमी आया तो मैं समझ गया यार होगा पेशाब करना है, सीधे मेरा माइक पकड़ के कहता है ए, कैसे बोला। और उसके बाद जो लाठी डंडे टमाटर अंडे चले, वो दौर हमें आज तक याद है। तो डर लगता है, सामने से कोई आदमी जब उठता है तो मुझे डर लगता है। वो हैदराबाद हमें याद आ जाता है। इंसान हम भी हैं, खोपड़ी में वो ऐसा बैठ गया है कि जब भी कोई उठता है तो वो हैदराबाद याद आ जाता है। तो सामने से मत उठा करिए,